میرے پاکستانیوں، جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا، تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا۔ میں یہ جو جد و جہد کر رہا ہوں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے آپ غلاموں کی زندگی گزاریں گے، اور غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر جی جو بھی آپ کو پہلے کلپ سنوایا ہے اس کا مطلب آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ یہ خان صاحب کی سپیچ ہے اریسٹ ہونے سے پہلے، وہ آپ نے سنی، اب یہ ایک اور سنیں۔ میں آپ کی یہ جنگ لڑ رہا ہوں، میں تو اپنی ساری زندگی جنگ لڑی اور لڑتا رہوں گا، لیکن اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا جیل میں جاتا ہوں یا مار دیتے ہیں تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی یہ قوم جدوجہد کرے گی، اور یہ بدترین غلامی ان چوروں کی اور یہ جو ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے اس ملک کے، یہ کبھی آپ قبول نہیں کریں۔ جی سر، یہ سنیے آپ نے۔ سر یہ ہے جی عمران خان صاحب کا ورژن۔ یہ عمران خان صاحب نے اپنی قوم کو بتایا کہ میں گرفتار ہو جاؤں یا میں پکڑا جاؤں یا مجھے مار دیا جائے تو آپ لوگوں نے جدوجہد بند نہیں کرنی۔ ان کو یہ لگتا ہے کہ عمران خان کو مارنے سے یا ختم کر دینے سے یہ جدوجہد ختم ہو جائے گی۔ اب ہم سر ذرا چلیں اس بات کی طرف سے جس نے مجھے ٹریگر کیا اس ویلاگ پہ۔ وہ سر ہوا یہ کہ شیخ افضل مرو عمران، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اپنا عاصم صاحب اس وقت امریکہ کے دورے پہ ہیں، اور آج وہ واشنگٹن ڈی سی میں ان کا ڈنر تھا جمعرات کے روز ایمبیسی کے اندر، کوئی ڈنر تھا یا لنچ تھا غالباً، تو وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے اور ان کو بڑا چھپایا جا رہا تھا کہ جی ان کا پتہ نہیں کیا ان کے ساتھ مسئلہ ہے۔ تو اس کو ان کو چھپانے کے اوپر ایک وقار خان صاحب ہیں، انہوں نے میری لینڈ کے پریزیڈنٹ، انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی۔ حالیہ سروے میں عاصم منیر کی مقبولیت 95% بتائی گئی۔ واشنگٹن میں پاکستانی ایمبیسی عاصم منیر کی کل ایمبیسی موجودگی کو ایسے چھپا رہی ہے جیسے وہ گلی محلے کا کوئی غنڈہ یا لچا لفنگا، اور عوام اس سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ ایمبیسی میں جمعرات کو عاصم منیر کی موجودگی کو چھپانا عوام کی ہر دل عزیز سے پسلار کے ساتھ زیادتی ہے۔ بالکل صحیح پر انہوں نے بات کی ہے کہ یہ بڑا ظلم ہے کہ ایک بندہ جس کی پاکستان میں 95% ریٹنگ ہے سپہ سالار کی، سپہ سالار ویسے بڑا عجیب سا لفظ ہے، لگتا ہے کوئی تلوار سے جا کے بندہ کوڑتے پھرن ڈیا، بہرحال نہیں، تو وہ انہوں نے اس کو چھپا رہے ہیں، اس کو بتا نہیں رہے کہ عاصم صاحب یہاں پہ ہیں کہیں پہ ہیں۔ بہرحال جی انہوں نے وقار خان صاحب نے ایک کال کیا تھا پروٹیسٹ، اس پروٹیسٹ کے بارے میں بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ وہ لکھتے ہیں عاصم منیر کل واشنگٹن ایمبیسی ڈنر میں 5:30 بجے سے 7 بجے تک شرکت کریں گے۔ کل پاکستان کمیونٹی پاکستان میں غیر انسانی سرگرمیوں کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب میں جاتا ہوں جی اس کی طرف، اپنا وقار ان کی طرف، شیخ افضل مروت صاحب کی طرف۔ انہوں نے باہر آ کے کہا جی کہ عمران خان صاحب نے ایک بیان کہا ہے کہ اپیل کی ہے، کہا ہے اپنے پی ٹی آئی ورکرز کو کہ آپ نے احتجاج نہیں کرنا عاصم منیر کے دورے کے دوران۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ابھی میں نے آپ کو 2 اسٹیٹمنٹیں سنائی یہ ان سے بالکل الٹ ہے، جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں اس سے بالکل الٹ ہے۔ وہ مروت صاحب کو میرا جہاں تک خیال ہے غلطی لگی ہے، انہوں نے کہنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے پاک فوج کے خلاف بات کرنے سے منع کی ہے۔ اس طرح پرٹیکولرلی میرا نہیں خیال انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہوگی، کیونکہ اس دو کلپ آپ کو میں نے پہلے 2 سنائے ہیں، وہ عمران خان صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ بھی مروت صاحب کسی طریقے سے ریکارڈ کر لاتے ان کی ویڈیو یا اسٹیبلشمنٹ وہاں سے کروا کے ان سے کچھ بیان دلوا دیتی یا ایسا کچھ کر لیتے دیٹ واز انother thing۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میں نے جتنا اپنا سروے کیا ہے، جتنی میرے ریسورسز ہیں، جتنی میری گفت و شنید لوگوں سے ہو رہی ہے 1-2 دن میں، آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد، شیخ افضل مروت کی گرفتاری کے بعد چیزیں بالکل اس طرح ہو گئی ہیں کہ اس پہ 2 اسٹیٹمنٹیں بڑی امپورٹنٹ تھی آج کی۔ ایک تھی عمران خان کی فیملی کی اسٹیٹمنٹ، اور ایک تھی ان کی گرفتاری شیخ افضل مروت کی۔ ان دونوں نے بہت ساری چیزیں بہت برے طریقے سے جھنجھوڑ کے رکھ دی ہیں، پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہوا ہے۔ اب ایسی صورت میں لوگ جو ہیں وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، لوگ عمران خان کی بھی نہیں سنیں گے۔ یہ میں بڑے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں، اگر عمران خان بھی ان کو اب چپ کروائے گا نا، یہ اب چپ نہیں ہوں گے۔ اس چپ ہونے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے جو میں آپ کو آخر میں جا کے بتاتا ہوں، اور میں کئی دفعہ یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کا کیا طریقہ ہے لوگوں کو چپ کروانے کا۔
ابھی جو پروٹیسٹ کال کیا ہے لوگوں نے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں ہیں. یہ ٹویٹ میں بڑا واضح طور پہ یہ میری لینڈ کے پریزیڈنٹ ہیں وقار خان پی ٹی آئی کے, لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کو کال نہیں کیا ہے, انہوں اوورسیز پاکستانی کو کال کیا ہے. ٹویٹ میں بڑا کلیئر ہے کہ اوورسیز پاکستانی. سو اس پروٹیسٹ کو کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑنا بڑا غیر مناسب ہوگا, کیونکہ ان صاحب نے, وقار خان صاحب نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اوورسیز پاکستانی, غیر ملکی پاکستانی ورڈ ہے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں خلاف. تو اس میں پی ٹی آئی کا پہلی بات یہ کہ تعلق نہیں ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو وقار اس کے شیر افضل مروت صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس کے ساتھ بہت سے لوگ ایگری نہیں کرتے. میں ذاتی طور پہ خود ہی یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ شاید نہیں دی ہوگی. انہوں نے کہا ہوگا کہ پاک فوج کے خلاف آپ کو بات نہ کریں, کیونکہ وہ پہلے بھی کہہ چکے فوج میری اور یہ ملک میرا. لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ چیف آف آئی ایس آئی میرے اوپر حملہ کروا دے گی. یہ بھی عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں. انہوں نے نامینیٹ کیے تھے ایک حاضر سروس جنرل کو, لیکن انفارچونیٹلی چونکہ وہ کسی اور کے چاہنے والے تھے تو ان کے خلاف پرچہ نہیں درج ہو سکا. اچھا سر, یہ جو سچویشن ہے نا یہ بڑی عجیب و غریب کریٹ ہوگی ہوئی ہے. یہ جو بار بار کہا جاتا ہے نا کہ ان کے خلاف آپ بات نہ کریں بات نہ کریں, یہ جو دوسری سائڈ ہے نا جن کے خلاف بات نہ کرنے کا کہا جاتا ہے, وہ سائڈ اس کو اور طرح سے لے رہی ہے. وہ سائڈ اس کو لیتی ہے ان کی کمزوری پی ٹی آئی کی, وہ لیتی ہے عمران خان کی کمزوری. اور یہ اتنے گندے اور گھٹیا قسم کے لوگ ہیں, کبھی اپنے زندگی میں آپ کو ایسے بندے آپ کو کبھی ملیں گے جن کو ذرا سی آپ کی نرمی نظر آئے وہ آپ کے اوپر چڑھ جائیں گے. یہ نرمی دیکھتے ہیں, ان کا کوئی اور حل نہیں ہے. پروٹیسٹ آپ کے پاس کوئی چانس ہے نہیں ہے. اس کی ویژن یہ ہے کہ بھٹو کے صاحب کو بھی کہا جاتا تھا کہ بھٹو صاحب کو کوئی پھانسی نہیں دے سکتا. بھٹو صاحب کی پاپولیرٹی بہت ہے, بھٹو صاحب بڑے لیڈر ہیں, بھٹو صاحب کچھ نہیں. انہوں نے رات کو پھانسی دے کے اندھیرے میں ان کو اٹھا کے جا کے 4 بندوں کے ساتھ جا کے دفنا دیا. ابھی یہ جو میڈیا شیڈیا کیمرے شیمرے موبائل فونوں کے لگے, اس کا ڈر خوف ان کو ہے ضرور, لیکن یہ اتنا بھی ڈر خوف نہیں ہے جتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید یہ احتیاط کر جائیں گے, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ان کے نہیں, ان کے دماغوں میں خوف اتنا زیادہ ہے, اتنا زیادہ خوف ان کے اندر بسا ہوا ہے کہ یہ کچھ بھی کریں گے. ان کو خوف نہیں, ان کو لگ رہا ہے یہ مر جائیں گے اگر عمران خان زندہ رہا. ان تمام اسٹیبلشمنٹ کو, تمام کے تمام نواز شریف, زرداری, تمام کے تمام کولیبریٹر جتنے بھی سارے ملے ہوئے, ان کو لگ رہا ہے اگر عمران خان زندہ رہا تو مر جائیں گے. یہ تمام ظلم کرنے کے باوجود, تمام جبر کرنے کے باوجود, تمام میڈیا ساتھ ملا لیا, عدالتیں ساتھ ملا لی, اس کے باوجود الیکشن نہیں کروا رہے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے پاکستانی قوم کا کہ پاکستانی قوم سنبھالے نہیں سنبھلے گی, یہ واپس آ جائے گی. اب یہ الیکشن ڈیلے کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ حاصل یہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کو مار دیں گے, عمران خان کو پھانسی دے دیں گے, عمران خان کو سزا دے دیں گے, 1-2 سال کے بعد ہم پھر الیکشن کرا لیں گے, پھر ہنکی ڈوری موجاں پھر جناب ہیپی لائف ایور آفٹر والی گل بن جائے گی. تو وہ سٹوری یہ ہونا نہیں ہے. یہ خان صاحب نے اپنی قوم کو اپیل کی ہے, خان صاحب نے اپنی قوم سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ نے مجھے یہ مار دیں یا مجھے اندر کر دیں, آپ لوگوں نے آرام سے نہیں بیٹھنا, آپ لوگوں نے باہر نکلنا, آپ لوگوں نے ان کو بتانا ہے کہ آپ نے ظلم برداشت نہیں کرنا, آپ نے غلامی برداشت نہیں کرنی, غلامی قبول نہیں کرنی. یہ میسج عمران خان کا, اور یہ میسج کب تک کے لیے ہے؟ اس کے مرنے کے بعد 1000 سال تک کے لیے میسج عمران خان کا. یہ جو 60 سال کے آپ کو ینگسٹر نظر آ رہے ہیں, 60% آپ کو ینگسٹر نظر آ رہے ہیں, یہ ان کے بچوں کے لیے بھی میسج ہے, ان کے لیے, ان کے بچوں کے لیے 1000 سال کی اس وقت تک کے لیے عمران خان کا میسج ہے جب تک کہ مکمل آزادی نہیں مل جاتی پاکستان کو, جب تک کہ پاکستان سے مونسٹر سے جان نہیں چھوڑ جاتی پاکستان کی, اس وقت تک کے لیے اعلان ہے. اب یہ کنٹروورسی جو ہے نا, یہ اس کو میرا خیال ختم ہو جانا چاہیے کہ فوج کے ساتھ یا ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسے بات کرنی یا ویسے بات کرنی, یہ کچھ سننے والے نہیں ہیں. میں آج کی ڈیولپمنٹ کے بعد, جب کہ فیملی نے یہ بات کی ہے, عمران خان کی فیملی میں یہ بات کی ہے جی کہ ہم عمران خان کا لنڈن میں اور امریکہ میں کیسز کر رہے ہیں, ڈونلڈ وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں, یہ عمران خان ہے, یہ نواز شریف نہیں ہے. میں بہت اوپنلی یہ بتا رہا ہوں پوری اسٹیبلشمنٹ کو, پوری اسٹیبلشمنٹ کی ایک بات ہوتا ہے, یہ عمران خان ہے, نواز شریف نہیں ہے, یہ آصف علی زرداری نہیں ہے, یہ پرچیوں پہ پڑھ کے تقریریں کرنے والے لوگ نہیں, آدمی نہیں ہے. یہ 8 سال تک وائس چانسلر رہا بریڈفورڈ یونیورسٹی کا. اس شخص نے, یہ بندہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہولڈر تھا یونائٹڈ نیشن کا, یونیسیف کا. یہ عام بندہ نا اس کو سمجھے کہ جو ان پڑھ الو کا پٹھا جس کو آپ جو مرضی کر لیں گے,
جس کو آپ کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے ڈرامہ کر لیں گے، جس کے اوپر کیچڑ اچھال کے. یہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ پاک نے کرکٹ سے لے کے یہاں تک اس کی اتنی مدد کی کہ یہ 24 گھنٹے کیمرے کے سامنے رہا ہے. کوئی دن ایسا نہیں گیا پاکستان کی تاریخ کا جب یہ شخص ٹی وی پہ نہیں آیا، میڈیا کے سامنے نہیں آیا. اور اس شخص نے لیڈر پیدا کیے ہیں. آپ نے تو اپنے بچے کتنی مشکل سے پیدا کیے ہیں، پتہ نہیں کس طرح پیدا کیے ہیں آپ نے. اس بندے نے لیڈر پیدا کیے ہیں، اس نے کرکٹر پیدا کیے ہیں، اس نے پاکستان کو سٹار دیے ہیں، اس نے پاکستان کو شخصیتیں دی ہیں، اس نے نمل کالج دیے، اس کی اتنا کچھ پاکستان کو دیے جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے اس کے خلاف احتجاج ہونا ہے. اس کو چاہے مروت آ کے کہے یا کوئی بھی بندہ آ کے بات کرے. اب یہ بات ہونی ہے، اب یہ بات ختم نہیں ہونی ہے. یہ جو آپ نے ڈرامہ شروع کیا، مجھے اب کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ذرا برابر شک نہیں رہا. جو میں بالکل کھل کے شاید بات نہیں کر رہے تھے اتنے دنوں سے، مجھے لگ رہا تھا کہ عمران خان کا قتل کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اور مجھے اب کوئی شک نہیں کہ یہ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا طریقہ کار جنہوں نے جو اپنایا نا، وہ سائفر کیس میں اپنایا ہوا ہے. They want to do it. اب یہ نہیں ہونا. اب نے جس طرح مربت کو پنجاب سے گرفتار کیا، جو اپنے کنٹروورسی کریٹ کی ہے، جو اپنے رولا کریٹ کیا، جو اپنے بربریت کریٹ کی ہے اس ملک کے اندر، اس میں آپ لوگ اس بات کے ذمہ دار ہیں. ندیم انجم ذمہ دار ہے، عاصم منیر ذمہ دار ہے، یہ سارے کے سارے ذمہ دار ہیں. سارے میں ابھی ایک آدھ دن میں ندیم انجم کی جو پریس کانفرنس ہو نا، اس میں سے کچھ باتیں جو میرے ذہن میں آ رہی ریکال کر رہی ہیں. I'll be next on that one. اس کا پورا ایک چیز آپ کو بتاؤں گا یہ کیا پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس پر وہ پریس کانفرنس اب ریکال ہوتی ہے تو یاد آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا پلاننگ کر کے رکھی ہوئی ہے. انہوں نے عمران خان کو قتل کروانے کی پہلے بھی کوشش کی تھی، یہ دوبارہ بھی کریں گے، اور احتجاج ہوگا. چاہے مربت صاحب کہیں اب تو، چاہے عمران خان صاحب باہر آ کے خود کہیں، یہ احتجاج ہوگا. اس وقت تک ہوگا جب تک کہ مکمل آزادی نہیں مل جاتی. اور قوم یہ بات ذہن میں رکھے، آپ نے چپ کر کے نہیں بیٹھنا. یہ آپ کے عمران خان نے کہا ہے، اس عمران خان نے کہا جس نے اپنا سارا کچھ آپ لوگوں کے مستقبل کے لیے قربان کر دیا ہوا. میں آپ کی یہ جنگ لڑ رہا ہوں، میں تو اپنی ساری زندگی جنگ لڑی اور لڑتا رہوں گا. لیکن اگر مجھے کچھ ہوتا ہے یا جیل میں جاتا ہوں یا مار دیتے ہیں، تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ عمران خان کے بغیر بھی یہ قوم جدوجہد کرے گی. اور یہ بدترین غلامی ان چوروں کی، اور یہ جو ایک آدمی فیصلے کر رہا ہے اس ملک کے، یہ کبھی آپ قبول نہیں کریں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.